ایک شخص پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے قریب جا کر فرمایا، دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا، میرا دائنا ہاتھ موتا کی لڑائی میں کٹ گیا تھا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور بولے، افسوس، تمہیں وضو کون کراتا ہوگا؟ پھر اس کی خدمت کے لیے ایک خادم مقرر کیا اور ضرورت کی چیزیں اس کے گھر بھجوائیں۔ اسی طرح ایک رات گشت کرتے ہوئے ایک مکان کے باہر رک گئے۔ ایک عورت اپنی بچی سے کہہ رہی تھی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی بولی، ماں، امیر المومنین کا حکم ہے کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے اسے ڈانٹ کر کہا، باتیں نہ بناؤ، پانی ملاؤ، امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے کہا، امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گفتگو سن کر بہت خوش ہوئے۔ اپنے خادم سے کہا کہ اس گھر کو اچھی طرح پہچان لو۔ دوسرے دن ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آپ کو اس لڑکی کی ایمانداری اس قدر پسند آئی کہ اپنے بیٹے عاصم کی اس کے ساتھ شادی کر دی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسی خاتون کے نواسے تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں عدل و انصاف کی شاندار مثالیں قائم کی۔ ان کی سادگی، پرہیزگاری اور انصاف پسندی کی بنا پر انہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے راستوں میں چوکیاں بنوائیں تاکہ راستے محفوظ رہیں، شہروں میں مہمان خانے بنوائے، ملک میں جگہ جگہ نہریں کھدوائیں جن سے آبپاشی آسان ہو گئی، سڑکیں اور پل بنوائے، نئے شہر بسائے، قریباً 4000 مساجدیں تعمیر کروائیں، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کو وسیع کروایا، سن ہجری قائم کیا، مردن شماری کا نظام رائج کیا، سکہ جاری کیا، قرآن و حدیث کی تعلیم عام کر دی۔ آپ نے تمام علاقوں میں فقیہ مقرر کیے۔ لوگ ان سے دینی مسائل کا حل پوچھتے تھے۔ ان کے زمانے میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ آپ نے غیر مسلموں سے اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی تھی، اسی لیے ان میں سے اکثر مسلمان ہو جاتے تھے۔ ملک شام میں مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے ایک زمین کی ضرورت پیش آئی۔ زمین ایک یہودی کی مالکیت تھی۔ مسلمانوں نے زمین اس سے خریدنا چاہی لیکن یہودی نے انکار کر دیا۔ مسلمانوں نے زبردستی زمین پر قبضہ کر کے مسجد تعمیر کر لی۔ یہودی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مسجد ناجائز طریقے سے بنائی گئی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، مسجد کو گرا کر زمین یہودی کو دے دی جائے۔ چنانچہ زمین یہودی کو واپس دے دی گئی۔ اس نے اس جگہ اپنا مکان بنا لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگوں کا سلسلہ بڑھنے سے باقاعدہ فوجی نظام تشکیل کر دیا۔ فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کیں، مجاہدین کے بیوی بچوں اور غلاموں کے وظیفے مقرر کیے، فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک باقاعدہ فوج جو ہمیشہ محاذوں پر رہتی تھی، دوسری رضاکار فوج۔ یہ لوگ عموماً گھروں میں رہتے تھے، ضرورت پڑنے پر انہیں محاذ پر بھیجا جاتا تھا۔ ان کی تنخواہیں باقاعدہ فوج سے کم تھیں۔ ملک میں جگہ جگہ فوجی چھاؤنیاں قائم کی۔ فوج کے ساتھ خزانچی، طبیب، جراح، مال غنیمت کا حساب رکھنے والے، دوسرے زبانیں جاننے والے اور دشمنوں کی جاسوسی کرنے والے بھی رہتے تھے۔ فوج کی تعلیم کا انتظام بھی کیا۔ اس منظم فوج نے ملکوں کے ملک فتح کر ڈالے۔ مجاہدین جدھر کا رخ کرتے تھے فتح ان کے قدم چومتی تھی۔ عراق، مدائن، حلوان، جزیرہ نہاوند، آذربائیجان، ارمینیا اور بے شمار علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ ان میں بیت المقدس بھی شامل تھا۔ فلسطین ان دنوں شام کا حصہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی پہلی منزل بھی یہی تھی۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی یہی تھا۔ نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ مسلمان بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ مسلمانوں نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو شہروں کے باشندوں نے دروازے بند کر لیے۔ چند دن محاصرے میں گزر کر
گزار کر انہوں نے مسلمانوں کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح کو پیغام بھجوایا کہ ہم شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود یہاں آئیں اور صلح کا معاہدہ کریں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے یہ بات سن کر سیدنا عمر تک پہنچائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کر کے بیت المقدس کا رخ کیا۔ دنیا کے بڑے بڑے حکمران جن کا نام سن کر کانپ اٹھتے تھے، ان کے سفر کا حال یہ تھا کہ ایک غلام کے سوا ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ فوج نہ خیمے، نہ کارے، نہ جھنڈے، بڑی سادگی سے سفر کیا۔ بیت المقدس کے قریب جا کر صحابہ نے مشورہ دیا کہ لباس تبدیل کر لیں۔ ایک قیمتی پوشاک پیش کی گئی، لیکن آپ نے وہ لباس پہننے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ غرض اسی حالت میں شہر میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں نے وہاں ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام مسجد عمر رکھا گیا۔ یہ مسجد آج بھی وہاں موجود ہے۔